بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت بی بی فاطمہ کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا کہ جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی ولادت کا۔ حضرت فاطمہ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ یہ تینوں حضرت بی بی فاطمہ سے بڑی تھیں اور ان تینوں بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ جو کہ حضرت فاطمہ کی ماں تھی، جب حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، جب آپ پر ایمان لے آئیں تو حضرت خدیجہ کے تمام رشتہ داروں اور مکہ کے لوگوں نے حضرت خدیجہ سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے تھے، اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت خدیجہ کے پاس نہیں آتی تھیں، کیونکہ حضرت خدیجہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ نے اپنے رشتہ داروں کی کچھ عورتوں اور اپنی سہیلیوں کو بلاوا بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی اور مایوس رہنے لگی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل سے ایمان پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت خدیجہ مایوس ہوتی ہیں کہ میرے پاس اس حالت میں بھی کوئی نہیں ہے، اور مکہ کی عورتیں تو پہلے ہی حضرت خدیجہ کو جواب دے چکی ہوتی ہیں۔ حضرت خدیجہ اس پریشانی میں ہی بیٹھی تھی اور تبھی آپ کے گھر 4 اجنبی عورتیں تشریف لائیں، ان کو دیکھ کر آپ گھبرا سی گئیں۔ آپ نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی تو تب آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جس کی چمک مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی، اور یہی نہیں، دنیا کا ایسا کوئی کونا نہیں بچا تھا جہاں پر حضرت بی بی فاطمہ کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت کے 10 حوریں حضرت خدیجہ کے پاس آئیں، اور حوریں اپنے ساتھ آب کوثر لے کر آئیں، جس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا اور جنت کے کپڑوں سے ان کو لپیٹ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے بی بی فاطمہ کے لیے لباس بھیجا تھا اور آب کوثر بھیجا تھا، جس سے بی بی فاطمہ کو غسل دیا گیا اور جنت کے کپڑے سے بی بی فاطمہ کو لپیٹا گیا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھیں، ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت خدیجہ کی گود میں دیا اور فرمایا، آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ام ایمن ہمارے پیارے نبی کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھی تاکہ فاطمہ کی مبارکباد دے سکیں۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی جس کا نام سلیمہ خزایا تھا، فرمانے لگی، اے ایمن تو اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہے؟ تو ام ایمن نے فرمایا، میں ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں، ان کے گھر میں چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سلیمہ ایمن کو کہنے لگی کہ چوتھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کیسا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر حضرت ام ایمن مسکرائیں اور فرمانے لگی کہ تمہاری اس بات سے تو مجھے وہ دن یاد آ گیا جب حضرت خدیجہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ام ایمن فرمانے لگی، اے سلیمہ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور خوب پیار کیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کی بار بھی ایسا ہی کیا تھا۔ مجھے اس بار بھی امید اور یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر بھی ایسا ہی کریں گے۔ سلیمہ خزاعہ کا چہرہ مرجھا گیا۔ وہ مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا، پر اس کی تینوں بیٹیوں کو ہی مار دیا گیا۔ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں۔ اس کی بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی وہ اپنی زندہ بیٹی کو ہی دفنا دیتا تھا۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ اپنی روتی چیختی بیٹیوں کو ہی دفن کر دیتا تھا۔ اور یہ واقعہ صرف سلیمہ خزاعہ کے ساتھ ہی نہیں، وہاں کے بہت ہی بڑے بڑے عرب کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا۔ وہاں کے کافر لوگ ہی یہ کرتے تھے کہ ان کے گھر میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تو وہ انہیں اسی طرح زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو سلیمہ ام ایمن کے پیچھے چلی گئی۔ دیکھو تو صحیح کہ محمد عربی کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ سلیمہ کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ سلیمہ کیا دیکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیر مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی میں مسکرائے جا رہے ہیں۔ سلیمہ اٹھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جا کر گر پڑی اور رونے لگی اور فرمانے لگی کہ آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ اس کے بعد سلیمہ خزاعہ نے بھی کلمہ پڑھا اور وہیں پر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ جن کی شادی حضرت علی شیر خدا سے ہوئی تھی اور حضرت بی بی فاطمہ کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین ہیں۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔